الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور کئیوں نے پوچھا کہ کیا واقعی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدلنے کو کہا تھا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چوکھٹ بدلنے کو کہا تھا، لیکن براہ راست نہیں کہا تھا۔ قصص القرآن صفحہ نمبر 46 پر یہ واقعہ مفصل درج ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، اکثر علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ چاہے زمزم کے بعد یعنی زمزم کے کنواں کے بعد جو سب سے پہلے وہاں قبیلہ آباد ہوا ہے وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ ان کی زبان عربی تھی اور زمزم کا لفظ ہم آپ سنتے ہیں عبرانی زبان۔ امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام نے زمزم کہا تھا۔ بہرحال وہاں یہ قبیلہ آباد ہوا سب سے پہلے۔ اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے پھر ملاقات کی غرض سے آئے۔ کئی دفعہ آ چکے تھے اس بیچ میں، یہاں یہ تذکرہ ہے۔ ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو آپ گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو بیٹے کو نہیں پائے، بہو گھر پر موجود تھی۔ اور یہ شادی قبیلہ جرہم ہی میں ہوئی تھی، انہی لوگوں نے اپنی بیٹی سے ان کو بیاہ دیا تھا۔ اب جب اپنے لخت جگر نور نظر کو نہیں پائے، صرف بہو یہاں تھی، تو آپ نے بہو سے سوال کیا، پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے شوہر، کہاں ہے اسماعیل؟ تو بیوی نے جواب دیا، وہ ہمارے معاش کے سلسلہ میں کہیں نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس سے گزر بسر ہو جاتا ہے؟ یا گزر بسر کے بارے میں اور سوال کیے کہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ تھے، شادی اب ہو چکی تھی، اب یہ تو عام بات ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنے بہو سے سوال کیے۔ تو بہو نے جواب دینا شروع کیا کہ ہم برے حال سے دوچار ہیں، بڑی تنگی اور سختی میں مبتلا ہیں۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہم لک الحمد لک الشکر، الحمدللہ گزارا ہو رہا، وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اس نے اس انداز پر
چونکہ یہ نبی کی گھر والی تھی، پیغمبر کی گھر والی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اتنی بات جب وہ سنے تو فرمایا اللہ کے خلیل نے کہ اچھا اب سنو، جب تمہارا خاوند آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دیں، اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے تو انہیں انس محسوس ہوا، اللہ والے نبی پیغمبر، اور ایک پیغمبر آئے دروازے پر اور پھر چلا جائے، اس کی دمک چمک نہ محسوس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو انس محسوس ہوا، نور محسوس ہوا، گویا فوراً سوال کیا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک بزرگ آدمی آئے تھے اور وہ اس طرح کی حیت و شکل رکھتے تھے، انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے ان کو حقیقت حال سے باخبر کر دیا، نیز وہ ہماری زندگی کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے کہ کیسی گزر رہی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہم سخت حالی اور تنگی میں مبتلا ہیں، یعنی ہمارا برا حال ہے۔ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ کیا انہوں نے کسی بات کی وصیت کی تھی؟ بیوی نے کہا ہاں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرا ان کو سلام کہہ دینا، یعنی اپنے شوہر کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد ماجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کر لیا، دوسرا نکاح ہوا۔ اب جب کچھ عرصہ کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا یا خود سے جب ملاقات کی غرض سے آئے، اب یہ جب بہو سے ملاقات ہوئی تو اب اسی انداز پر پھر سوال ہو رہا ہے، اور آج بھی اب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں ہیں، اب پوچھ رہے ہیں کیسی گزر رہی ہے، بہو سے پوچھا، جب بیٹا نہیں ملے تو پوچھا بہو سے کیسی گزر رہی، کیسے گزارا ہو رہا ہے، اور اپنے بیٹے کے متعلق بھی پوچھا تو بہو نے جواب دیا کہیں رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیسے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے، تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ بہو نے جواب دیا کہ ہم خیریت سے ہیں اور وسعت میں ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، یہ ہے اچھی بھلی عورت، وہ شکوے نہیں کرتی، وہ ہر حال میں کہتی اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہم ایسے رہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا طعام کیا ہے، تمہارے کھانے پینے کا نظم کیا، تمہارا کھانا کیا ہے، کون سا کھانا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟
جواب دیا کہ ہمارا کھانا گوشت ہے۔ پوچھا تمہارا پینا کیا ہے؟ جواب دیا کہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ اس گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس اناج نہ تھا، اور اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اناج کی برکت کی دعا بھی ضرور کرتے۔ فرمایا کہ اہل مکہ کے سوا اور لوگ اس دعا کی برکت سے صرف گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہیں پھر انس محسوس ہوا، اور پوچھا کیا کوئی صاحب آئے تھے؟ تو بیوی نے بتایا جی ہاں، ایک اچھی حیت و شکل والے بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے ہماری گزر بسر کا بھی پوچھا کہ ہمارے گزر بسر کیسے ہو رہے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کسی بات کی وصیت کی تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کو سلام بھی کہے ہیں اور آپ کے لیے حکم بھی دے گئے ہیں کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے برجستہ فرمایا وہ میرے والد ماجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور تم وہ چوکھٹ ہو جس کے قائم رکھنے کا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی تمہاری میں دیکھ بھال اچھی طرح کروں، تمہیں باعزت رکھوں۔ انہیں بھی باعزت رکھ رہے تھے، ایسا نہیں تھا، یعنی یہ شکر گزار عورت ہے، اچھی عورت ہے، قدر کرنے کے لائق ہے۔ تو دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی بیویوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے بہت سے بوڑھے بھی جن کی بہو میں انبن ہے وہ اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدلنے کو کہا تھا، میں بھی اپنے بیٹے سے کہہ دوں تاکہ وہ بھی چوکھٹ بدلے۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل تھے اللہ کے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ کیا آپ بھی ایسی صفت کے مالک ہیں؟ یہ تو فتنے فساد کے دور ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان بن کر انسانیت برتنے کی توفیق عطا فرمائے، با اخلاق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔